بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بے حساب درود و سلام استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے اپنا ایکسپیرینس بھیجا اور کافی ان کا ڈیٹیل ایکسپیرینس ہے، تو شاید یہ 2-3 ایپیسوڈز کر کے آئیں گے۔ تو بتاتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، جن میں سے میں سب سے بڑی ہوں اور اس وقت میری عمر 21 ایئرز ہے۔ کہتی ہیں میرا تعلق کسی بھی ریلیجیس فیملی سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی فیملی سے ہے جو آج کل کے مسلمانوں کی طرح ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، جنہیں دین کا کچھ نہیں پتہ، نماز سے دور ہیں، جمعے کی نماز بس پڑھ لی، رمضان میں روزے رکھ لیے اور روزوں میں ہی فرض نماز ادا کر لی، بس ایسی ہی ہماری زندگی ہے۔ کہتی ہیں میں تھوڑی سمجھدار تھی جس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، بس نام کا پتہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ہمارا بچپن گاؤں میں گزرا تو میری دادی نماز کی پابند تھیں، وہ جب نماز پڑھتیں تو میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتی۔ کہتی ہیں مجھ پر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی نظر کرم اور توجہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیندار بھی نہیں ہیں، آپ چیزوں کو فالو بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی نظر کرم ہو۔ تو کہتے ہیں نا کہ وہ روحیں چن لی جاتی ہیں، وہ قلب چن لیے جاتے ہیں اور پھر خود انہیں ان رستوں پہ لے کر آیا جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ توجہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں 7 یا 8 سال کی تھی تو میں نے ایک خواب دیکھا اور دیکھا کہ میری والدہ اور میری خالہ ایک صحرا میں ہوتی ہیں اور میری امی میری والدہ بیمار ہیں اور وہ ریت پر لیٹی ہوئی ہیں، ہم دونوں ان کے پاس بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میں اور میری خالہ کوئی جڑی بوٹی ڈھونڈنے لگتے ہیں، چننے لگتے ہیں امی کے لیے کہ اس سے امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کہتی ہیں ہم تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں اور بار بار پیچھے مڑ کر میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں۔ پھر جب میں ایک بار امی کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ان کے پاس ایک شخصیت بیٹھی ہوتی ہے، ایک ہستی بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہستی بیٹھی ہوتی ہیں جن کے سر پر سفید امامہ ہوتا ہے اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور چمڑے کی زرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے وہ پہنی ہوتی ہے، ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ کہتے ہیں میری طرف ان کی کمر تھی اور بیک سائڈ تھی ان کی، اور ان کو دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور چلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میری امی کے پاس سے اٹھ جائیں۔ پھر میں بھاگ کر امی کے پاس جاتی ہوں، لیکن تب تک وہ ہستی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے تھوڑا آگے۔ میں امی کے پاس بیٹھ جاتی ہوں لیکن امی کو دیکھتی نہیں ہوں۔ کہتی ہیں نہ جانے کیوں مجھے یہ خوف تھا کہ ان ہستی نے میری والدہ کو مار دیا ہے۔ یہ جو ہستی تھیں میں ان کی طرف جب دیکھتی ہوں تو وہ دور جا رہے ہوتے ہیں اور میں انہیں کچھ کہتی ہوں۔ کہتی ہیں تو میں ان ہستی کو کہتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے میری والدہ کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ جو ہستی تھوڑا آگے جا چکی ہوتی ہیں وہ پیچھے تھوڑا سا مڑ کر دیکھتے ہیں تو میں صرف ان کا آدھا چہرہ دیکھ پاتی ہوں اور وہ ہلکا سا مسکراتے ہیں، ان کی مسکراہٹ اور میں ان کی داڑھی کو دیکھتی ہوں۔ بس پھر امی کی طرف دیکھتی ہوں تو امی بالکل ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں، مطلب پہلے وہ بیمار تھیں، بے ہوش لیٹی ہوئی تھیں، میں اور میری خالہ ان کے لیے کوئی دوا سلیکٹ کر رہے تھے، چن رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور اب میری والدہ خود اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور خالہ سے بات کرنے لگتی ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں اور شرمندہ بھی کہ میں نے بلا وجہ ان ہستی کو کچھ کہا، جبکہ انہوں نے تو میری والدہ کو ٹھیک کر دیا۔ میں دوبارہ ان کی طرف دیکھتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دکھتے۔ جب میں تھوڑی سمجھدار ہوئی تو مجھے علم ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے اپنی دادی سے قرآن پاک پڑھا لیکن میرا قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگ شہر آ گئے۔ اب جب ہم یہاں آئے تو میرا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا، یہاں آئے تو شہر کی رونق میں ہی گم ہو گئے، قرآن پاک دوبارہ کھول کر نہیں دیکھا۔ وہ نمازیں جو میں شوق سے پڑھتی تھی اب بھول گئی۔ جب دادی سے فون پر بات ہوتی ہے، وہ پوچھتی قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میں کہتی کل سے شروع کروں گی۔ جب رمضان آتا تب امی ابو کے کہنے پر ہم بہن بھائی نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ جب میں تھوڑی اور بڑی ہوئی، تقریباً 12-13 سال کی، تب ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مٹی کا کمرہ ہے اور اس کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ کمرے کے ساتھ کچی دیوار ہے جو کہ صرف شولڈر تک آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک جھونپڑی ہے، کھجور کے پتوں سے چھت کور کی ہوئی ہے اور اس کی چھت کور کی ہوئی ہے کھجور کے پتوں سے۔ میں اس کے نیچے کھڑی ہوں، دیوار کی دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو فرماتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ میں مڑ کر دیکھتی ہوں، پھر وہ گھوم کر دیوار کی دوسری طرف جاتے ہیں
تو حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر روتے ہوئے بھاگ کر آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر روتے ہوئے کسی کی شکایت فرماتے ہیں کہ کسی نے انہیں ڈانٹا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ چلا، نہ کچھ محسوس ہوا، یعنی کہ اتنا مبارک خواب دیکھنے کے بعد ان کے احساسات کچھ بھی نہیں تھے۔ کہتی ہیں کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، میرے دل کو ان سے کوئی رغبت نہیں تھی، محبت نہیں تھی، بس اللہ کا نام پتہ تھا، نبی پاک کا نام پتہ تھا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کہتی ہیں میں 9th کلاس میں تھی جب کرونا وائرس آ گیا، ہمارے اسکولز بند ہو گئے اور میں اکیڈمی جانے لگی۔ وہاں پر صرف عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو سب لڑکیاں نماز پڑھتیں، اور میں صرف اس لیے وہاں نماز ادا کرتی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتی ہوں، اور وہ واحد عصر کی نماز تھی جو میں پڑھتی تھی۔ اس کے علاوہ پورے دن میں کوئی نماز ادا نہیں کرتی تھی۔ مزید بتاتی ہیں کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں صحرا میں ہوں، بالکل اکیلی، کوئی بھی نہیں ہے، میں بھاگ رہی ہوں، میں اس صحرا میں گم ہو گئی ہوں، امی کو بلاتی ہوں، امی کو، بہن بھائیوں کو آواز دیتی ہوں، کہتی ہوں کہ کہاں ہے سب، کوئی نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں تھک کر ایک بیری کے سوکھے درخت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، جھکی ہوئی، ادھر ادھر دیکھتی ہوں، کوئی نظر نہیں آتا، روتی ہوں کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ ایک طرف دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دور خانہ کعبہ نظر آتا ہے، دیکھ کر تھوڑی ہمت آتی ہے کہ چلو کوئی تو ہے۔ یہاں میں اسی طرح دوڑتی ہوں، لیکن جو مجھے بہت دور لگ رہا تھا وہاں میں بہت جلدی پہنچ جاتی ہوں۔ دیکھتی ہوں وہاں ایک عورت ہے، سیاہ برقع عبائے میں ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آ رہا، اور وہاں وہ جھاڑو لگا رہی ہیں۔ میں بھاگ کر جاتی ہوں، لیکن اس عورت کو دیکھ کر رک جاتی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتی ہیں جیسے افسوس کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں، جیسے ناراض ہوں۔ وہ جھاڑو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ میں کعبہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں، میں وہاں پہنچ کر میں بھول جاتی ہوں کہ میرے گھر والے کہاں ہیں۔ آگے بڑھتی ہوں، کعبے کے غلاف کو چھوتی ہوں، غلاف کو چھو کر میں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوں۔ اس وقت میرے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر چھوٹے سے کوئی بہت سخت قسم کے دانے تو نہیں، پتہ نہیں کیا چیز تھی، مطلب دانے جیسے تھے، کیا تھا، بہرحال کچھ اس طرح کا تھا۔ لیکن اس خواب میں جو میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو چھوا، اس ہاتھ سے میری وہ چیز خود ہی ٹھیک ہو گئی، یعنی اس وقت جو ان کے ہاتھ پہ جو بھی پرابلم تھی اسکن کی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہاں سے میرا روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے میں بدلنے لگتی ہوں۔ میں اللہ کو نہیں جانتی تھی، وہ مجھے جانتا تھا، میں غافل تھی اللہ عز و جل سے، لیکن وہ مجھے نہیں بھولا تھا۔ پھر میں نے ایک اور خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آگے کنٹینیو کروں گی۔ بہت لانگ ویڈیوز نہیں بنا پاتی ہوں مصروفیت کی وجہ سے، تو جو ان کے آگے خوابوں کا سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے آگے ڈسکس کریں گے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں اور وہ ہمیں قبول فرما لیں، اور ہم سب کے ساتھ بھی اللہ کریم کرم کے، رحمت کے، فضل کے فیصلے فرمائے، دنیا میں، دین میں، آخرت میں، ہر جگہ اپنی خاص نظر کرم عطا فرمائے، آمین۔